اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ پاک فوج نے نہ صرف اپنا احتساب شروع کر دیا ہے، کڑا احتساب، کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلا آرمی چیف آیا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے ادارے کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ 77 سالوں میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ اللہ کی مدد سے اللہ اس کو سلامت رکھے اور اللہ اسی کے تھرو ملک کو اور سی پیک کو کمپلیٹ کروائے، آمین۔ تو اس نے دیکھے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے ادارے کو سب سے پہلے پیش کیا۔ کل جنرل فیض حمید پہ چارج شیٹ فائل ہو گئی ہے۔ جب چارج شیٹ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوتی ہے نا تو پہلے نوٹس جاری ہوتا ہے، وہ اس کو ہو گیا تھا پہلے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ چارج شیٹ فائل ہوتی ہے، اس کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اس کو لکھ کے دی جاتی ہے اور اس کے وکیل کو بھی دی جاتی ہے۔ پھر جو اس کی مرضی کا چوٹی کا وکیل ہوتا ہے نا وہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ صرف جنرل کو نہیں، جو بھی مجرم اس کورٹ میں جائے گا نا سب کو یہ سہولت دی جائے گی۔ اور اس کے بعد سب کے سامنے، اس کے وکیلوں کے سامنے پورے ثبوتوں کے ساتھ، یہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج نہیں ہے جو ڈالر لے کے تو بک جائیں۔ یہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، یہ انصاف کرنے والے ہیں۔ جیسے یہ اب آیا ہے نا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، انصاف کرنے والا، اور اب آیا یحییٰ آفریدی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، انصاف کرنے والے جج۔ اور جسٹس وہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، یہ انصاف کرنے والے جج ہیں۔ یہ جسٹس منصور ہو گیا، جسٹس منیب ہو گیا، یہ بکاؤ جج ہے، ٹاؤٹ جج ہے۔ 6 کا گروپ تھا، اب 2 رہ گئے ہیں، 4 ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ چھوڑیں گے۔ تو جب اس پہ کارروائی شروع ہوئی، وہ ریمانڈ پہ تھا، تو اس نے منہ کھولا، ایسے ثبوت دیے ہیں نا جس پہ اب ارشد شریف کا انصاف اس کی ماں کو مل جائے گا۔ اس کو ماں کا کوئی کسی نے انٹرویو نہیں کیا، کوئی میڈیا اس کے گھر نہیں گیا، حالانکہ اس کا تعلق میڈیا سے تھا، وہ میڈیا کا، لیکن یہ بکاؤ میڈیا کبھی اس کا کچھ نہیں بتائے گا۔ ارشد شریف کو قتل کروانے میں پوری طرح میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ یہ دیکھیے گا کچھ دنوں بعد سب یوٹیوبر کہہ رہے ہوں گے، میں ایڈوانس آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ یہ مبشر لقمان میرے سے بہت جونیئر ہے۔ میں نے 1975 میں صحافت شروع کی تھی عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ حمید نظامی، عارف نظامی اور ان کا ایک اور بھائی تھے، وہ یہ میرے استاد تھے سب، ان سے میں نے سیکھا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، پوری زندگی میں نے کبھی لفافہ نہیں لیا۔ تو اب انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پورے ثبوت دے دیے اس نے، فیض حمید نے، کہ عمران نیازی کے کہنے پہ مراد سعید کو عام بندہ نہیں ہے،
یہ عمران نیازی عام بندہ نہیں ہے، یہ فیض حمید عام بندہ نہیں تھا، یہ ان کا مورا ضرور تھا لیکن یہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں جڑا ہوا تھا۔ ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے نمبر 1 پہ عمران نیازی، بشرا بی بی، ماہم بلوچ، یہ اس کی بہن ہے جو عمران کی، جو کنواری ہے، جس نے پوری زندگی شادی نہیں کی ہے اور خربوں کی مالک بن گئی ہے۔ اور یہ وہ فیملی ہے جن کے پاس ماں کے علاج کے پیسے نہیں تھے اور ماں کینسر سے مر گئی تھی۔ یہ وہ فیملی ہے، آج کھرب پتی بنے ہوئے ہیں سب، یہ عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ بن کے۔ تو ڈائریکٹ عالمی طاقتوں کے ساتھ یہ جڑے ہوئے تھے، یا وہ بلوچ جڑے ہوئے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کو بھی معمولی نہ سمجھے، وہ بھی عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں۔ ہاں اب دیکھیں، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، پہلے مکمل کر کے پھر شام پہ بات کروں گا کہ شام پہ لوگ خوش ہو رہے تھے نا، تو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ انڈیا کے لوگ آئے ہیں، امریکہ کے لوگ آئے ہیں اور اسرائیل کے لوگ آئے ہیں جو اب قابض ہو گئے ہیں شام پہ، یہ نہیں ہے مسلمان، یہ اندر سے کافروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ خوش جاہل قوم خوش ہو رہی تھی اور یہ جاہل مولوی خوش ہو رہے تھے، کچھ نہیں پتا ان کو، جاہل ترین قوم ہے پاکستانی۔ دنیا کی جہالت ایک طرف کر دو اور ان جاہلوں کو ایک طرف کر دو، یہ زیادہ ان سے جاہلیت ان میں زیادہ بھری ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ دمشق تک اسرائیل کے ٹینک پہنچ چکے ہیں، ایئرپورٹ پہ کھڑے تمام شام کے جہاز تباہ ہو چکے ہیں، بالکل مکمل طور پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، شام تک پہنچ گیا ہے وہ، اس کے ٹینک، اس کی فوج، اور اہم دفاعی پہاڑیاں جو تھی نا گولان کی، ان پہ بھی قبضہ کر لیا ہے اسرائیل نے۔ ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ وہ جو یوں تھڑ کہہ رہے تھے نا کہ انقلاب آ گیا شام میں، یہ بڑھ گیا انقلاب، ایسا انقلاب اللہ نہ کرے، اللہ نبی پاک کے وسیلے سے ہمارے ملک کو ایسے انقلاب سے محفوظ رکھے۔ یہ انقلاب نہیں تھا، یہ چال تھی جس میں پھنسے ہیں وہاں کی جاہل عوام۔ یہ وہ چال تھی جو پہلے دہرائی گئی عراق میں، پھر دہرائی گئی لیبیا میں، پھر دہرائی گئی تمام اسلامی ممالک میں اور آخر میں شام میں، اور اب صرف 3 ممالک واپس بچے ہیں، اس میں نمبر 1 پہ ہے پاکستان، نمبر 2 پہ ہے ایران، نمبر 3 پہ ہے ترکی۔ یہ 3 اس وقت بچے ہوئے ہیں، اب ان کا نمبر آنے والا، پاکستان کا تو آ چکا ہے، پاکستان میں وہ اپنی کاروائیاں شروع کر چکے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پاک پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، ہماری فوج کو اللہ سلامت رکھے، وہ حفاظت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی اور فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، بالکل کافر ہو گیا۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، یہ مسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے اور بخاری کی حدیث میں بھی موجود ہے اور ترمذی کی حدیث میں بھی موجود ہے، کئی اور حدیثیں ہیں جن میں موجود ہے یہ بیان۔ اب پڑھ لیں، چیک کر لیں، اگر یہ بات جھوٹ ہو تو میں ہر قسم کے سزا کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی۔ اور یہ جو ہمارے آرمی چیف ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے جس نے سورج سبا نیزے پہ بلا لیا تھا۔ تو یہ یوتھڑ کیا چیز ہیں؟ یہ تو پوری دنیا کے یوتھڑ مل کے آ جائے نا تو اس کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں۔ اب یوتھڑ قوم کو بھی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، کل تقریباً 800 کے قریب مزید ایسے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں جن سے یہ فوج کے خلاف بھونک رہے تھے کتے کی طرح۔ اب دیکھ لیں، آپ کو میڈیا پہ چند دنوں میں یہ ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے، اس کا اکاؤنٹ بھی اپریٹ ہو رہا ہے یہ عمران نیازی کا، اور وہاں سے سب سے زیادہ ہے وہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے بھی شناختی کارڈ نہ صرف کینسل ہوں گے، پاسپورٹ کینسل ہوں گے،
بلکہ ان کے جو پیچھے رشتے دار ہیں نا ان کو اٹھایا جائے گا، پھر وہ خود بخود بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی۔ یہ آسان نہ سمجھے، یہ ریاست کا فیصلہ ہے، پاکستان کی دفاع کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو فیض حمید اب کون کون سے پھنسنے والے ہیں؟ فیض حمید کو بھی انشاءاللہ سزائے موت ہوگی، اس کے بعد عمران نیازی کو سزائے موت ہوگی، اور مراد سعید کو سزائے موت ہوگی، یہ بشرا بی بی کو سزائے موت ہوگی، اور اس کی ایک بہن ہے، وہ نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے اس وقت کیونکہ اب 75 سال کا ہو گیا ہوں، یہ بھی میں اتنا بھی یاد کر لیتا ہوں نا، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ سچ بولتا ہوں، اللہ میری یادداشت بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ان کی کنفرم ہے سزائے موت، کیونکہ ان کے خلاف بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں۔ کس طرح یہ عالمی، اچھا ہاں، عدلیہ میں سے بھی اوپر جانے والے ہیں۔ کون کون جائے گا؟ یہ میری بات لکھ کے آج رکھ لیں۔ ثاقب نثار جائے گا، عطا بندیال جائے گا، اور ایک اور ہے وہ جائے گا، وکیلوں میں سے بھی جائیں گے۔ یہ جو کتے کی طرح وہ ٹکلا بھونک رہا ہے نا، کھوسا بھی اوپر جائے گا۔ یہ سب غدار ہیں۔ یہ جب ان کے اصل چہرے عوام کے سامنے آئیں گے نا تو عوام ان پہ تھوکے گی۔ ہاں ایک بات بتا دوں، وہ پھنسا ضرور ہے، یہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے جو علی امین گنڈا پور، لیکن وہ ابھی تک اس کے خلاف غداری کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ وہ کسی ملک کے ساتھ ملا ہوا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ یہ جو دھرنا ہوا تھا اس میں جو غیر ملکی ملوث تھے نا، غیر ملکی شامل ہو گئے تھے، انہوں نے پورے دھرنے کو ہی اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، ان کا وہ بھی اس کے مراد سعید کے بندے تھے، اور بشرا بی بی کے بندے تھے۔ علی امین گنڈا پور کو نہیں پتا تھا، اسی لیے تو اس نے پھر وزارت داخلہ سے مدد مانگی تھی، تو انہوں نے پھر اس کو بحفاظت نکالا تھا، اس کو نہیں پتا تھا۔ بندہ ایماندار میں نہیں کہہ سکتا ہوں، بہادر ضرور ہے کہ اگر وہ کرپٹ ہوتا یا ان کے سامنے کانا ہوتا تو وہ گالیاں نہ نکالتا۔ وہ جو جھوٹا 2 نمبر صحافی ہے، ٹاؤٹ ہے عالمی طاقتوں کا، کل تک فٹیچر سے موٹر سائیکل پہ آتا تھا، اور آج دیکھے کھرب پتی بنا ہوا، اس کی فیکٹریاں ہیں، اس کے کارخانے ہیں، اس کی لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں، اس کی 10 کروڑ کی ایک گاڑی ہے۔ یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ ان عالمی طاقتوں سے ہی ملا ہے نا اس کو علی امین نے وہ ماں بہن اس کی ایک کی ہے نا، اور بیچ میں بری طرح گالیاں دی ہیں اس نے عمران نیازی کو بھی، اور باقی پوری پارٹی میں جتنے بھی شامل ہیں ان سب کو بھی۔ تو اگر اس سے میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر مطلب وہ ان کے سامنے کانا ہوتا تو وہ اس طرح کبھی نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، اس سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ ملک کا غدار کم از کم نہیں ہے۔ اسی طرح جنرل باجوہ ہے، وہ بھی ملک کا غدار نہیں ہے۔ اگر غدار ہوتا تو ان عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے، عمران کے ساتھ مل کے ملک کو تباہ کرنے میں حصے دار بن جاتا، اس کی حکومت ختم نہ کرتا۔ وہ بھی غدار نہیں ہے، اس کو بھی غلط بتایا گیا تھا فیض حمید کی طرف سے۔ اس کو ISI میں چیف لگانے کا مطلب یہی تھا کہ ان عالمی طاقتوں کے ایجنڈے کو تکمیل پہ پہنچانا۔ یہ پورا گروپ تھا جنہوں نے اس ملک کو تباہ کرنا تھا، 90% تباہ کر چکے تھے، باقی بھی تباہ کرنا تھا۔ بس اللہ پاک نے ہی مدد کی۔ باجوہ کے دل میں آ گیا، کچھ اچھے لوگ، ایماندار لوگ ISI میں تھے، انہوں نے باجوہ کو بتایا کہ بھائی یہ تو ملک کو تباہ کر رہا ہے، یہ تو عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، تب جا کے تو پھر اس نے اس کی حکومت ختم کی تھی، ورنہ سب سے زیادہ اس کو سپورٹ کرنے والا باجوہ ہی تھا۔ تو اس کے بعد دیکھیں، اب آہستہ آہستہ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے نا بندہ تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے اپنی پکڑ سے۔ تو
اب یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، ان کا بچنا ناممکن ہے، بھول جائیں۔ اب چند دنوں میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے والی ہے، یہ بھی نوٹ کر کے رکھ لیں۔ تو اب میں آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیوز کو گروپوں میں ڈال دیا کریں، اور گھر میں دیکھا کریں، جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، اس سے چینل کو سبسکرائب کروا دیا کریں، اور ویڈیو پوری دکھا کریں۔ جو اشتہار چلتے ہیں نا، ان کو بھی دیکھا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آخری پیغام کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں، ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، اپنے ملک کے وفادار بنیں، آپ افواج پاکستان کے وفادار بنیں، اپنی ایجنسیوں کے وفادار بنیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف کے وفادار بنیں، کسی کے بھی نہ بنیں، اپنے ملک کے بنیں، پاکستان کے وفادار بنیں۔ اللہ حافظ۔